علیہ السلام تریہ سپارہ سورہ نازعات ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنے بندے جڑے بنی آدم نے اولاد آدم نے جتنی بھی ہے انہاں دی تقسیم فرما چڑھی ہے کہ کہڑے لوگ جڑے جنتی ہوندے انہاں دے طور اتوار کیسے ہوندے، کہڑے لوگ جڑے جہنمی ہوندے اور انہاں دے طور اتوار کیسے ہوندے۔ یاد رکھیے مقصد حیات انسان دی زندگی دا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دی رضا خوشنودی حاصل کر لوے، اس دی جنت نو پا لوے، اس دی جہنم تو بچ جائے۔ ایسے اعمال، ایسے افکار، ایسے کردار اختیار کرن دی کوشش فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ناراضگی تو بچدیاں ہویاں اس دے جنت دا حقدار ٹھہر سکے۔ ان آیات طیبات دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے وہ سارا قیامت دا منظر، وہ جو معاملہ ہے وہ ارشاد فرما دیتا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی۔ کہ قیامت والا دن جدوں سامنے آ جائے گا، جنت بھی سامنے ہوئے گی، دوزخ بھی سامنے ہوئے گی، بندہ جو اس نے زندگی گزاری ہوئے گی اس دے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور روز روشن کی طرح اس دے سامنے عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہر چیز واضح کر دے گا، جنت بھی واضح ہوئے گی، جہنم بھی واضح ہوئے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی ہوگی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، کہ جڑا انسان زندگی دے اندر رہندے ہویاں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل دی نافرمانی کرے گا، سرکشی کرے گا، اور دنیاوی زندگی نو اخروی زندگی دے اتے اس نے ترجیح دیتی ہوئے گی۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اما من خاف، اور جو ڈرتا رہا ہوگا، مقام ربہ، اپنے رب کریم عز و جل کے حضور کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ برادران اسلام، یہ آیات طیبات تریے سپارے دے اندر نہ ہے تو چند نہ، لیکن پوری زندگی دا مقصد بیان فرما دیتا ہے کہ انسان جس نیج دے اتے زندگی گزارن دی کوشش فرمائے گا ویسا ہی وہ معاملہ اس نو بروز حشر پیش آئے گا۔ اگر وہ اخروی زندگی نو دنیاوی زندگی دے اتے ترجیح دے کے اپنے معاملات، اپنے افکار، معاملات اس دے اسلوب دے تحت گزارے گا کہ اس نو اخروی زندگی مبارک کے پسندے، دنیاوی زندگی نو ترجیح دیندا نہیں، تو پھر کی فرمایا وَأَمَّا، پھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت فردوس اعلیٰ اس کا ٹھکانہ ہوئے گا۔ لیکن اگر اس نے زندگی دے اندر دنیاوی زندگی نو ترجیح دیتی ہوئے گی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، دنیاوی زندگی دا اثر اس دے جسم دے اتے، اس دے افکار کردار دے اتے زیادہ ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، پھر جہنم جہیم اس کا ٹھکانہ ہوئے گی۔ اور اسی طرح سورہ یاسین دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کی فرما رہے ہیں کہ جدو قیامت دا روز ہوئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، کی فرمائے گا کہ سلام قولا من رب رحیم،
وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَحِيمٍ کہ اتھے بھی دیکھیے اتھے بھی دیکھیے ایک اور مقام دے اتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن حکیم جتھوں بھی کھولو گے پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندیاں دا جڑے اس دے نال نامناسب رویہ اختیار فرماندے ہیں انہاں دا بیان فرمایا ہے، پھر اگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہاں بندیاں دا ذکر فرمایا ہے جڑے اس دی فرما برداری فرماندے ہوں دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت دا دن ہوئے گا، رب کریم پہلا مجرماں نو اپنے نافرماناں نو علیحدہ فرمائے گا، پھر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم کہ میرے جڑے بندے میری تابع داری کرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے، میرے قرآن میرے محبوب کریم علیہ السلام دی مبارک زندگی دے مطابق زندگی گزارتے رہے، انہوں نے فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27واں پارہ سورہ رحمان دے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرتا ہے اپنے رب کریم کے روبرو کھڑا ہونے سے، جنتان، تو اللہ کریم عز و جل اس کو دو باغ عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کریم عز و جل کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ برادران اسلام، ایک بادشاہ وقت سی اپنے زوجہ دے نال کھڑا ہے، تو اس دی زوجہ نے جدو دیکھیا تو اس نے کہا کہ تو ہے تو بادشاہ پر بد صورت ہے، صورت تیری چنگی نہیں۔ انہیں آکھیا اگر میں بد صورت ہاں ہیں کہ تو انہیں آکھیا تیری صورت بھی بد ہے تو تیری شکل تو لگتا ہے تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ زوجہ آخری ہے، جنانیاں بڑا کچھ آخ لیندیاں بڑیاں دلیر بھی ہوندیاں۔ انہیں کہا کہ اگر تیری صورت بد ہے تو لگنا ہے جہنمی ہے۔ بادشاہ کہندا ہے کہ اگر میں جہنمی ہاں تو پھر تینوں 3 طلاقاں، اگر میں جہنمی ہاں تو تینوں پھر 3 طلاقاں۔ مسئلہ بن گیا، بادشاہ دی وہ ملکہ جڑی سی وہ ہے بھی بڑی اس دی محبوبہ سی، پیار بھی اس نال بڑا کردا، لیکن اس نے بھی چڑ چڑھائی، چڑ وچ آ کے بادشاہ سلامت نے بھی اس دا معاملہ جڑا ہے کہ اگر میں جہنمی ہاں تو پھر تینوں 3 طلاقاں۔ سارے ملک دے بادشاہ دے اس دور دے علماء صلحاء کٹھے ہو گئے کہ سارے خاموش ہو گئے کہ واقعی بادشاہ تیری محبوبہ ہے لیکن ہن تیرا کوئی بس چل سکدا، تو آ کے اگر میں جہنمی ہاں تو پھر 3 طلاقاں۔ اس مجلس دے اندر ایک بزرگ نوجوان صالح بندہ سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل دا، اس نے کہا کہ حضرات علماء کرام مفتیان اسلام منو یہ تو دسو اس بڑی دنیا دے اندر کسی دے جہنمی ہونے دا کیڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر 3 طلاقاں، تو پہلا تو اس دا جنتی یا جہنمی ہونے دا کوئی سرٹیفکیٹ جاری فرماؤ تو پھر یہ طلاق ہوئے گی، وگرنہ طلاق واقع ہو سکتی۔ سارے آشا شکر اٹھے کہ نوجوان مسلم بچہ ہے اور انہیں بات بڑی حکمت دی کر چھڑی ہے۔ سارے اس وقت دے علماء صلحاء پھر اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے کہ کوئی صالح بچہ ہے، کوئی نیک بچہ ہے، کوئی برگزیدہ بندہ ہے اللہ دا، کہ نوجوان ہے لیکن بات بہت بڑی کر گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ تیرا معاملہ چھٹکارا ہو سکتا ہے اگر میں تینوں حقیقت حال پوچھاں تو سچ سچ میرے بنال بات کریں۔ نے کہا کہ کیوں؟ میری تے جان تے بنی ہے، میری یہ محبوب ہے، ملک ہے، تے منو جان تو اے عزیز ہے، لیکن اس نے منو چڑ چڑھائی، میں چڑ وچ گل کر بیٹھا ہوں، میں پچھتا رہا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ اپنی ساری زندگی تے نظر فار، نظر مار، اگر نظر مار کے تو میں تینوں ایک سوال کرنا، اگر اس سوال دا تو جواب دے دیں تو میں تینوں دس دیواں گا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا کہ اس نوجوان دی حکمت کیسی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ اے منو دس کہ زندگی کے اندر اگر تینوں کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ تینوں کدے گناہ دے اوتے دسترس حاصل ہوئی ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن تو صرف جسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل تو ڈردے آئے ہو گناہ چھوڑ دیتا۔ بادشاہ تفکر دے اندر پیا،
غور و فکر فرمان تو بعد کہندا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ میں اپنے کمرے دے اندر محل دے اندر اپنے بیڈ روم دے اندر سا، اوتھے ایک بی بی آئی ہے بڑی بنی پبی جو معاملہ میرے کو وس بھی ہے، وہ میری ماتحت بھی ہے، نوکرانی بھی ہے، غلام بھی ہے، میری خادمہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، میرے کو وس بھی چلتا ہے، میں کنڈی چاڑ کے اس نے ساتھ جو معاملات پورے کر سکتا۔ لیکن جدوں میں اس کے قریب گیا اس نے کہا کہ اے بادشاہ اللہ تو ڈر، اے بادشاہ اللہ تو ڈر۔ میں اس وقت اللہ سبحان و تعالیٰ دے عذاب تو اللہ تو ڈر گیا، لرز گیا، اس دے آل اکھ پٹ کے بھی تکیا گوارا نہیں، تکنا گوارا کیتا نہیں، میں اس وقت اللہ سبحان و تعالیٰ تو ڈر گیا۔ تو بادشاہ نو او نوجوان صالح کہندا ہے کہ رب کریم نے سورہ رحمان دے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرتا ہے اپنے رب کریم عز و جل کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو تو دو دو باغ ملیں گے۔ فرمایا بادشاہ تو نو ایک نہیں بلکہ دو دو جنتاں ملیں گی، ایکو تیرا محل ہوئے گا جتھے جنت چ رہے گا، ایکو تیرا ڈیرا ہوئے گا جتھے تو میل ملکاتاں کرے گا، اپنے دوستاں یاراں نال بوے گا، پر ایک نہیں بلکہ دو جنتاں ملن دیاں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے سورہ 30ویں پارے دی اے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کریم کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بادشاہ نے وہ نوجوان صالح کہتے ہیں کہ بادشاہ تو ایک نہیں دو دو جنتاں دا حقدار ہے، اس واسطے تو جنتی ہے، تیری زوجہ نو طلاق واقع ہوئی نہیں۔ برادران اسلام، اس دور دے اندر بھی ایسے معاملات ہوندے کہ لوگ کئی ایسے لوگاں نال رابطہ فرما لیندے جڑے دانا اور بینا نہیں ہوندے، دانا اور بینا، دانا بھی ہوندا بندہ اور بینا بھی ہوندا ہے۔ نکیا ہوندے ساڈیاں ماواں آدی سی دانا مینا، سانوں سمجھ نہیں سی آندی، لیکن جدوں قرآن پڑھے ہے، سمجھے ہے، غور و فکر کیتی ہے تو پھر پتہ لگیا کہ بینا کیا ہوتا ہے۔ قرآن حدیث پڑھیے کہ جدوں تانوں کوئی معاملہ ایسا معاملہ پریشانی بن جائے تو پھر آپ ہی سوچ سوچ کے پاگل نہ ہویا کرو، کوئی رب دا ایسا بندہ جڑا عالم بھی ہوئے، دانا بھی ہوئے اور بینا بھی ہوئے، امانت دار بھی ہوئے، اور اس دیاں اکھاں اے نہیں ظاہری اکھاں تو سب دیاں روشن، باطنی اکھاں بھی روشن ہوں، باطنی اکھاں بھی روشن ہون، ایسے بندے کو جاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواڈی اس دنیا تے بھی آسانیاں عطا فرمائے گا، قبر و حشر دے معاملات دے اندر بھی آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل دے پیارے بندیو، یاد کرو، اپنی زندگیاں دے اندر غور و فکر فرماؤ، اپنی زندگیاں دے اندر دیکھیے کہ اگر ساڈے بس چلدے معاملات ہوندے تو اگر اسی رب کریم عز و جل دی نافرمانی کرنے ہاں تو پھر سانوں ڈرنا چاہیے، اگر اس تو ڈر اس دا خوف ساڈیاں زندگیاں دے اندر ہوندا ہے تو پھر سانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان آیات طیبات دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل پورا انسان دس رہا ہے کہ وہ وقت آمنے والا ہے کہ تیری زندگی دی ساری فلم کھلنے والی ہے، وہ اعمال جڑے تینوں بالکل بھول گئے وہ بھی تیوں ایک ایک کر کے نسیان کر کے گہرائیاں دے نال تینوں وہ بھی تیرے سامنے آ جان دے، وہ اچھے کام جنہاں دے اندر تو زندگی گزاری تینوں خوشی دی انتہا نہیں وہ بھی تیرے سامنے ہو جان دے، وہ گناہ جنہاں دے نال تو زندگی برباد کیتی وہ بھی تیرے سامنے رب کریم کھولن والا ہے۔ اور جس جہنم دا لوگ دنیا تے انتظار کرتے ہیں، رب فرماندا ہے واسر الحیات دنیا فإن الجحیم ہی الماویٰ، رب کریم فرماندا ہے وہ جہنم ہی بندیاں دی اکھاں دے سامنے کر دیتی جائے گی، اور اس وقت اولاد آدم دو گروہاں دے اندر بٹ جائے گی۔ ایک گروہ انہاں لوگاں دا ہوئے گا جنہاں نے سرکشی اختیار کی، اللہ کریم عز و جل دی حداں نو توڑیا ہوئے گا، دنیاوی زندگی دے آرام و آشائش نو ابدی زندگی دے آرام و آسائش دے اتے ترجیح دیتی، انہاں دی جد و جہد دولت دے حصول، شہرت و ناموری حاصل کرنے دے لیے وقف رہی ہوئے گی، انہاں دے شب و روز اسی ادیڑ بنچ گزرتے رہے ہوں دے، کوئی اس دنیا دے اونچے تو اونچے منصب دے اتے فائز ہون، اپنی اخروی زندگی نو بہتر بنان دے واسطے، اتھے سرخروئی حاصل کرنے دے واسطے انہاں دے کول کوئی وقت نہیں
نہ کوئی کدے اس بارے انہوں نے سوچنے کی زحمت انہاں گوارا کیتی ہوئے گی، اور فرمایا کہ انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ جنہ عظمتاں نو حاصل کرنے واسطے وہ لگے رہن وہ فانی سن، اور جڑے چند روزہ انہاں دی عظمت دا ڈنکا بجیا بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے فنا دیاں وادیاں دے اندر گمنام ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ انہاں لوگاں دا جڑے عمر بارے تصور کر کے ڈردے رہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب کریم عز و جل دے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ انہوں اپنے نفس دے گھوڑے نو کدے بے لگام نہیں ہونے دیتا، انہوں شریعت دی قائم کردہ حدود قائم فرمائیاں، حداں نو کدے توڑنے دی کوشش نہیں کیتی، اور اپنی خواہشات نو احکام الہی کو متصادم نہیں کیتا، سختی دے نال باز رہے۔ اج جنتیاں بہاراں انہاں واسطے چشم باران، پورے نگی رنگین اور خوشبودار پھولاں دے ہار پروئے ہوئے انہاں دے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ عارف ربانی یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے ہیں ہوا دا معنی ہے کہ میل کردن بانچا، کہ دل نو کسی ایسے چیز دی طرف مائل ہونا جڑی ناجائز ہوئے۔ فرمایا دل دے اندر اللہ تو سوا جو بھی خیال آمدا ہے وہ ہوائے نفس ہے، وہ شیطانی خیال ہے، اس نو بندے نو روکنا چاہیے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا دی تحقیق فرماندے، آپ فرماندے کہ بلندی تو پستی دی طرف گرنا اور لڑکنے نو ہوا کہندے، کہ بندے دا دل و دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے واسطے بنایا ہے کہ ہمیشہ بلند سوچ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بارے سوچ، اس مالک اس حالق اس رازق دے بارے سوچ۔ جس وقت انسان اس حالق دی سوچ چو نکل کے مخلوق دنیا دنیاوی دولت دے بارے سوچ دے، فرمایا ہوا نفس وہ نفس دے حوالے ہو جاندہ ہے، وہ شیطان دے حوالے ہو جاندہ ہے، اور رب دی رحمت و پناہ دے وچوں نکل جاندہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہوا نو ہوا اس واسطے کہندے کہ انسان نو دنیا دی ہر مصیبت دے اندر پنساندی ہے، آخرت دے اندر حاویہ یعنی جہنم دے اندر پھینک دیئے۔ اور فرمایا کہ اس ہوائے نفس دے ترک دے کئی مرتبے، سب تو نیچے والا درجہ یہ ہے کہ احکام شریعہ دی مخالفت و جناب اسلاف کرام دے متفق علیہ قائد دی مخالفت و پریز، اس دا درمیانی درجہ ہے کہ انسان کسے گناہ دا ارادہ بھی نہ کرے، قیامت دی حاضری دے خوف دے نال اس تو باز روے، متشبہ چیزاں تو پرہیز کرے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن کہ اللہ کریم عز و جل تے قرب دا سب تو نزدیک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس دی مخالفت کرتا رہے، انسان اپنے نفس دی مخالفت کرتا رہے، انسان اپنے نفس دی مخالفت کرتا رہے۔ جتنی اپنے نفس دی مخالفت کرے گا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نیڑے ہوئے گا، رب دے قرب دے وچ جائے گا۔ واجدت طریقاً اقرب الطرق الی اللہ سبحانہ ہی المخالفت مع النفسی، کہ اپنے نفس نے فرمایا نفس دیاں چالاں بڑی باریک ہوندیاں، کدے تے انسان نو گناہاں دے نال آلودہ کر کے رب کریم تو دور کر دے، کدے کدے نیک اعمال دے باعث ریا اور خود بینی دے جذبات نو ابار کے انسان نو خدا تو دور کر دیندا ہے۔ یہ دوے درجے بڑے خطرناک نے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سانو نفس و شیطان و جن و انس دے شر تو محفوظ فرمائے۔ انہاں دیاں چالاں بہت عجیب نے، بہت عجیب نے۔ رب کریم دا فضل کرم رحمت اور اس دی نگاہ عنایت نہ ہوئے انسان بچ سکدا نہیں، او دے کول توبہ کردا رہنا چاہیے، اور او دے پاک محبوب دی پاک نگاہ دا طالب رہنا چاہیے کہ یا رب العالمین تیرے فضل و کرم تو بغیر اور یا رسول اللہ تواڈی نگاہ کرم تو بغیر اسی نفس و شیطانوں جنوں انس دے مخلوقات دے شر تو بچ سکدے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ترلا کرنا ہے کہ یا رسول اللہ او نگاہ کرم جڑی تسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے ماری، او نگاہ ایسی سی کہ او کفر دیاں آلودگیاں چو نکل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نال نور دے نال دلے گے، رب دے نور دے نال انہاں دے سینے منور ہو گئے، تے کدے کدے سرگی اٹھ کے روئیے کریے، نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ ترلا کریے کہ باری تعالیٰ جڑا نور
اپنے پاک محبوب کریم دیاں پاک نگاہاں دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو نصیب فرمایا سی یا رب کریم اساں ساری کوشش سارا وس لا چھڑے ہے اسی نفس و شیطان دیاں چالاں نو سمجھ سکے نہیں، رب کریم اپنا فضل و کرم فرما اور فضل و کرم دی انتہا فرما کے اپنے پاک محبوب دی پاک زیارت تو سانو مشرف فرما اور او نگاہ کرم ساڑے جسماں تے پوے ساڑے دلاں تے پوے تاکہ ساڑے مردہ دل منور ہو جان تیرے نور دے نال تیرے کرم دے نال تیرے فضل دے نال۔ اور حضرت شیخ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرشاد فرماندے الحسین فی کل حسین الحسین فی هذا المقام کہ ہوائے نفس دیاں دست درازیاں اور شب ہونا تو بچنے دا محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ شیخ کامل فرمایا شیخ فإن فی اللہ باقٍ فیہ کہ فرمایا کسے شیخ کامل دے دامن دے نال مضبوطی دے نال انہیں دامن نو پکڑے رکھ اس دے حکم اور اس دی اجازت تو بغیر کوئی بھی کام نہ کر، ایک کام میں جڑا تنو اللہ سبحانہ وتعالی دے قرب دے اندر لے جائے گا۔ حضرت یعقوب چرخی نے اپنے شیخ حضرت خواجہ نقش بندے کو پوچھا کہ اگر کسی نو ایسا شیخ کامل نصیب نہ ہوئے تو او کے کرے بیچارہ؟ آپ نے فرمایا او کثرت دے نال استغفار پڑھا کرے، نیز ہر نماز تو بعد 20 مرتبہ اس طرح استغفار پڑھے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ سامنے بھی لگا پیا ہے، ذکر لکھیا پیا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا تو جان لگے آپ نے زبان نے مبارک دے اتے ایک کلمات طیبات جاری سن، جیڑا بھی بندہ مسلم کلمات طیبات پڑھدا ہے اللہ سبحانہ وتعالی زندگی بھر دی ہر خطا معاف فرما دیندا ہے، ہر قصور معاف فرما دیندا ہے، اس دی ہر غلاظت اس تو دور فرما دیندا ہے، اس دے دل نو اپنے نور خاص دے نال منور فرما دیندا ہے، اس دی زندگی دے اندر آسانیاں عطا فرما دیندا ہے، اس دے اوتے اتنے فضل فرماندا ہے کہ انہاں نو انسان پہچان سکتا ہی نہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث محلقات ہوا متبع وشقہ مطاع واعجاب المرء بالنفس ہی الاشدہن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزاں انسان نو ہلاک کرنے والیاں، نفس دیو ہوائے جس دی وہ پیروی کرے، بخل اور کنجوسی جس کی وہ اطاعت کرے، اور خود بینی انسان اپنے نفس نو بہتر سمجھن لگے۔ فرمایا تیسری چیز سب تو زیادہ مہلک ہے اور انسان نو تباہ و برباد کر دیندی ہے، رب کریم تو دور کر دیندی ہے۔ اور یہی بات سی کہ جس نو شیطان اللہ دے فضل جو نکڑ کے او زلالت دیاں گمراہیاں ٹر گیا، انہیں آکھیا انا من میں چنگا، میں دے آئینہ نالوں چنگا۔ جڑا بندے دے اندر اے خیال پیدا ہو جاندا ہے اور رب کریم دی رحمت چو نکڑ کے جہنم دے عذاباں دے اندر چلا جاندا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سانو اپنا خوف اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔